الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا النهار معاشا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعل لأمتي في بكورها بركة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروازے کھول دو. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالی کے اپنے بندوں پر ہونے والے بے شمار انعامات میں سے دو بڑے انعام کا ذکر ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالی کے عظیم الشان انعامات میں سے رزق کی وسعت، مال کی فراوانی، جائز اور حلال طریقے سے آنے والی معیشت، مال و دولت کی کثرت، یہ اللہ تبارک
تبارک و تعالی کا ایک عظیم انعام ہے جو وہ انسانوں پہ فرماتے ہیں. روزی اور مال و دولت کی عطا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضہ قدرت اور اختیار میں ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالی اپنی مرضی سے اپنی مشیت سے جس کی روزی وسیع فرمانا چاہیں وسیع فرما دیں اور جس کی روزی تنگ فرمانا چاہیں تنگ فرما دیں. رزاق اللہ تبارک و تعالی کی صفات مختصہ میں سے ایک صفت ہے. رزق دینے والا، روزی عطا فرمانے والا. اللہ تبارک و تعالی نے روزی دینے کا نظام اور روزی دینے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور روزی ملنے کے اسباب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے قبضہ میں ہیں. اسباب معیشت کا مالک بھی وہی ہے، معیشت کا اور رزق کا مالک بھی وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو روزی کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرنے کا حکم تو دیا ہے. کاروبار کے ذریعے، محنت اور مشقت کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے روزی کے حصول کا حکم تو ہے، لیکن یقین یہی ہے کہ یہ روزی کے اسباب، روزی کے وسائل مجھے روزی پہنچانے میں میرے خالق و مالک کے حکم کے پابند ہیں. وہ چاہے اسباب معیشت سے، وہ چاہے وسائل روزی سے روزی عطا فرما دے، وہ چاہے جتنے مرضی اسباب اختیار کیے جائیں، جتنے مرضی وسائل اختیار کیے جائیں، اگر وہ چاہے تو بجائے اضافہ ہونے کے دن بہ دن خسارہ ہی خسارہ ہوتا جائے. یہ اسباب معیشت کے ذریعے، اسباب رزق کے ذریعے رزق اور معیشت کا حصول، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم کا پابند ہے. اور میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ کچھ اسباب معیشت تو وہ ہیں جو ظاہری ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور کچھ اسباب معیشت وہ ہیں جو باطنی ہیں، جن کا تعلق نظام غیب کے ساتھ ہے. ہر بندے کو وہ اسباب، ہر بندے کو وہ ذرائع نظر نہیں آتے، لیکن اسباب معیشت جس طرح ظاہری اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں، اسی طرح اسباب معیشت باطنی اور اسباب معیشت غیبی وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے رکھے ہیں.
لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پہ تو یقین ہے، ظاہری وسائل کے لیے تو ہم بڑی جد و جہد کرتے ہیں، ظاہری وسائل اور اسباب کو تو ہر کوئی اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے روزی دینے کے لیے جو باطنی اسباب رکھے ہیں، روزی دینے کے لیے اللہ تعالی نے جو غیبی نظام رکھا ہے، اس پہ الا ماشاء اللہ کسی کا یقین ہے۔ حالانکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ظاہری اسباب کے ذریعے، ظاہری وسائل کے ذریعے روزی پہنچاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالی غیبی اسباب کے ذریعے اور غیبی وسائل کے ذریعے بھی روزی پہنچاتے ہیں۔ آج کے خطبہ میں حصول معیشت کے باطنی نظام اور حصول معیشت کے غیبی اسباب میں سے ایک بڑے سبب کا ذکر کرنا ہے، جس کو تقریباً آج کا 98% مسلمان بھول چکا ہے۔ روزی ملنے کا ایک غیبی ذریعہ، مال آنے کا غیبی نظام۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ظاہری اسباب پہ قادر ہیں، ایسے ہی اللہ تعالی باطنی اسباب کے ذریعے روزی دینے پہ بھی قادر ہیں۔ جس طرح میرے خالق و مالک نے ظاہری اسباب میں تاثیر رکھی ہے، میرے بھائیوں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باطنی اسباب میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ بس وہ مختصر سا ایک غیبی ذریعہ، روزی ملنے کا ایک باطنی ذریعہ مختصر عرض کرنا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، ذہن میں بٹھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور ابو داود شریف میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ ترمذی شریف، ابو داود حدیث کی بڑی کتابوں میں سے کتابیں ہیں۔ صحابی رسول اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور وہ صحابی پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، تجارت پیشہ صحابی جو تجارت کرتے ہیں، اپنا مال دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں بھیجتے ہیں، تجارت کے ذریعے وہ صحابی روزی کمایا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل لامتی فی بکورہا برکہ، یا اللہ میری امت کو مال میں، میری امت کے لیے کاروبار میں برکتیں فرما، فی بکورہا وہ کاروبار اور وہ محنت اور مشقت، فی بکورہا جو علی صبح کی جائے، صبح کے وقت جو کاروبار شروع کیا جائے، صبح کے وقت جو محنت مشقت شروع کی جائے، اور صبح کے وقت محنت روزی کمانے کے جو ذرائع اختیار کیے جائیں، وہ لوگ جو صبح کے وقت روزی کمانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، یا اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اللہم اجعل لامتی فی بکورہا برکہ،
صحابی حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی اور یہ ارشادات سنے، پھر وہ تاجر صحابی تا زندگی اسی پہ عمل کرتے رہے. جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہی صبح وہ تجارت شروع کر دیتے، صبح اپنی دکان پہ آ جاتے، صبح اپنا مال دوسرے شہروں میں بھیجنا شروع کر دیتے، صبح اپنا کاروبار شروع کرتے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، وہ کاروبار جو صبح کے وقت شروع کیا جائے، وہ تجارت جو صبح کے وقت شروع کی جائے، وہ اسباب معیشت، وہ ذرائع معیشت جو صبح کے وقت اختیار کیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے یا اللہ ایسی روزی میں برکت عطا فرما. یعنی روزی کے حصول کے ذرائع میں سے، معیشت کے حصول کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اسے روزی عطا فرماتے ہیں جو صبح روزی کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی لشکر کو روانہ فرمانا ہوتا، کوئی لشکر کسی علاقے میں روانہ فرماتے، کسی غرض سے کوئی صحابہ کرام کا وفد بھیجتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو صبح روانہ فرمایا کرتے تھے. صبح کے وقت لشکر چلتے، صبح کے وقت قافلے چلتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صبح کے اوقات میں برکت رکھی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد سوئی ہوئی تھی. میرے ابا حضور تشریف لائے اور مجھے سونے کی حالت میں جو دیکھا، آپ نے مجھے بیدار فرمایا اور بیدار فرما کے آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری بیٹی اٹھو، یہ صبح کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے تقسیم رزق کا وقت رکھا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی روزی تقسیم فرماتے ہیں. اور اسی بنا پہ اہل علم نے اور ارباب علم و دانش نے انہی بنیادوں پہ صبح کے وقت سونے کی عادت بنا لینے کو مکروہ جاننا ہے کہ صبح کے وقت خاص کر جو سورج طلوع ہونے کا وقت ہے اور اس سے پہلے کا وقت ہے، طلوع صادق سے طلوع آفتاب تک سونے کی بلا وجہ عادت بنا لینا اور سونے کی بلا وجہ اپنے آپ کی پکی عادت بنا لینا، فقہاء نے علماء نے اس کو مکروہ جانا ہے. اس لیے کہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالی نے برکت کا وقت رکھا ہے. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اور آپ کی دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ یا اللہ میری امت کی اس روزی میں برکت عطا فرما، اس کاروبار میں برکت عطا فرما جو کاروبار صبح شروع کیا جائے. حضرات گرامی، اس دعا کو سامنے رکھیں اور اس دعا کو سامنے رکھ کے ہم ذرا اپنی مارکیٹ کا جائزہ لیں، اپنی بڑی بڑی تجارتی منڈیوں کا جائزہ لیں، بڑی بڑی دکانوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں کاروبار کب شروع ہوتا ہے اور ہم کس وقت جا کے روزی کے اڈے پہ بیٹھتے ہیں. 12-1 بجے سے پہلے
عام بڑی بڑی دکانیں کھلتی نہیں ہیں. پہلا وقت صبح کا وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کے تقسیم کا وقت رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس وقت میں برکتیں رکھی ہیں, جو قوم اس وقت سوتی رہے اور اس وقت وہ سونے کا معمول بنا لے, اور پھر رات کے وقت جو کہ فطرت کے خلاف ہے, خلاف فطرت کرتے ہوئے رات کو کاروبار کرے, پچھلے اوقات میں کاروبار کرے, پھر وہ قوم بے برکتی کا رونا نہ روئے, قوم معاشی کمزوری کا رونا نہ روئے, پھر وہ قوم بجلی کی قلت کا رونا نہ روئے, اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کانٹے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بوئے ہوئے ہیں. تو حضرات گرامی, حصول رزق, کاروبار کے حصول کے ذرائع میں جو ایک باطنی ذریعہ ہے, وہ ذریعہ جو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذریعہ فرمایا, یہ ذریعہ ہے اور یقیناً ہے. فرمایا وہ کاروبار اور وہ تجارت, وہ معیشت جو صبح شروع کی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کے لیے, اس تجارت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے. بے برکتی ہے اس کاروبار میں اور بے برکتی ہے اس مارکیٹ میں جو پچھلے وقت کاروبار شروع کیا جائے, جو آخری دن کے آخری اوقات میں رات کے وقت کاروبار شروع کیا جائے, اس کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول رزق کے ذرائع میں سے ایک باطنی ذریعہ جو ذکر فرمایا ہے وہ میں نے مختصراً عرض کر دیا ہے. انشاءاللہ مزید اسی حوالے سے مزید بات کی جائے گی کہ باطنی رزق کے حصول کے ذرائع کون کون سے ہیں. وہ ذرائع جو ہمیں نظر نہیں آتے, وہ اسباب جو ہمیں نظر نہیں آتے, اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے رزق دیتے ہیں. اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی. آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قاری اسد صاحب تشریف لائے ہیں, تو انشاءاللہ یہ آخری 10-15 منٹ میں وہ تلاوت بھی فرمائیں گے, اور تلاوت کے بعد مختصر حمد و نعت بھی وہ آپ کو سنائیں گے. تو آپ توجہ کے ساتھ تلاوت بھی سنیں گے, حمد و نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ. پھر ہم اپنے وقت پہ جمعہ ادا کریں گے. تو قاری اسد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک بھی ہمیں سنائیں, حمد و نعت بھی سنائیں. تو آپ انشاءاللہ تمام احباب توجہ